أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. قال اللہ عز وجل: ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. معزز حاضرین مجلس، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کی تراویح میں سورۃ القصص کی تلاوت کی گئی. اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے کفر کے 3 سرغنوں کا ذکر کیا: فرعون، حامان اور قارون. یہ تینوں تاریخ انسانیت میں کفر کے بڑے سرغنے شمار کیے جاتے ہیں. فرعون رأس الکفر تھا، تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا ظالم، جابر اور سرکش بادشاہ تھا، جس نے لوگوں کو اپنی عبادت اور بندگی کی طرف دعوت دیا کرتا تھا، اور وہ کہا کرتا: انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں. فرعون تاریخ کا سب سے بڑا کافر تھا. حامان یہ فرعون کا وزیر تھا، جو اس کے حکم میں لوگوں پر زیادتیاں، ظلم کیا کرتا تھا. اور قارون یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک فرد تھا. کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا. بعض روایتوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کا چچا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مال و دولت، جائیداد، بڑی نعمتوں سے نوازا تھا. لیکن قارون کو اس کے مال جائیداد نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر کا سبب بن گئی. اللہ رب العالمین نے اسے اتنی دولت اور جائیداد سے نوازا تھا کہ اس کی جائیداد کی کنجیوں کو، خزانے کی جو کنجیاں ہیں، اس کو طاقتور جماعت لے کر جایا کرتی تھی. اللہ تبارک و تعالی سورۃ القصص میں فرماتے ہیں: ان قارون کان من قوم موسیٰ، کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا ایک فرد تھا.
فبغى علیہم، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کے قوم بنو اسرائیل پر اس نے زیادتی کی، بنو اسرائیل پر اس نے ظلم کیا، زیادتی کی۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اسے مال و جائیداد اتنے عطا کیے تھے کہ اس جائیداد کی چابیوں کو طاقتور جماعت لے جایا کرتی تھی۔ اذ قال له قومه، جبکہ اس کے قوم نے اس سے کہا لا تفرح، اے قارون تو زمین پر نہ اترایا کر، تکبر نہ کر، زیادتی نہ کر، ان اللہ لا يحب الفرحین، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اترانے والوں کو، غرور اور تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قارون کی زیادتی، قارون کے ظلم، قارون کے غرور، تکبر اور اترانے کو ذکر کیا۔ قارون جسے اللہ تبارک و تعالی نے اتنی جائیداد سے نوازا تھا، چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کی ان نعمتوں کو حاصل کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا، اللہ کی عبادت بجا لاتا، لیکن اس نے اللہ کے ساتھ ناشکری کی، نعمتوں کا غلط استعمال کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ سورۃ القصص میں کیا۔ قارون کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اور اس پر جو عذاب اور اسے جو سزا دی گئی، اس کے بڑے برائیاں یا خامیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ اس کے اندر ایک بڑی برائی، ایک بری عادت یہ تھی کہ وہ غرور میں مبتلا تھا، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا کرتا تھا، زمین پر اترا کر چلا کرتا تھا۔ لوگوں نے اسے نصیحت کی لا تفرح، کہ قارون زمین پر اترا کر نہ چل، یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ لیکن اس کے پاس جو کچھ مال و جائیداد تھے، اس کی وجہ سے وہ غرور میں مبتلا ہو گیا تھا۔ غرور، اترانا ایک ایسی بری عادت ہے کہ جس انسان کے اندر یہ چیز یا صفت آ جائے، یہ عادت داخل ہو جائے، وہ انسان اپنے سے علاوہ سارے لوگوں کو کمتر سمجھنے لگتا ہے، اپنے سے علاوہ دوسرے انسانوں کو کمزور سمجھنے لگتا ہے، اپنے سے علاوہ دوسرے لوگوں کو اپنا ماتحت اور اپنا غلام سمجھنے لگتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ صفت ناپسندیدہ صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غرور کو، غرور کرنے والے کو، اترانے کو اور اترانے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہیں۔ قارون کے اندر یہ بری عادت تھی، یہ بری صفت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ اسی طرح قارون کے اندر ایک اور بری صفت یہ تھی کہ وہ اپنے مال و جائیداد کو اپنی صلاحیت، اپنی طاقت کا ذریعہ سمجھتا تھا، اور اس نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل سمجھے بغیر وہ اپنے آپ میں یہ سمجھتا تھا کہ جتنے مال و جائیداد ہیں، جو کچھ میرے پاس ہے، سب کچھ مجھے میری محنت، میری مشقت، میری صلاحیت اور میری دور اندیشی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کا وہ انکار کیا کرتا تھا۔ جب لوگ اسے کہا کرتے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر، اللہ نے تجھے جو کچھ مال و نعمت سے نوازا ہے اسے دوسروں پر خرچ کیا کر، تو وہ کہتا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ خزانے، یہ مال و جائیداد، یہ سب کچھ میں نے اپنی محنت سے کمائے، یہ میری صلاحیت سے مجھے حاصل ہوئے ہیں، میں کیوں دوسروں پر خرچ کیا کروں؟ تو قارون کے اندر دوسری بری صفت جو پائی جاتی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو اپنی محنت کا ثمرہ سمجھا کرتا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا شکر کے بجائے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بری عادت کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا کہ قارون اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا کرتا تھا،
اور ساری چیزوں کو اپنی محنت کا بدلہ یا اپنی محنت کا ثمرہ سمجھا کرتا تھا۔ یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نعمتوں سے نوازے، اپنے فضل اور رحمتوں سے نوازیں، تو اسے چاہیے کہ اس نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کریں اور یہ کہیں کہ میرے پاس جو کچھ ہے سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ میں اپنی طاقت سے، اپنی صلاحیت سے، اپنی ہوش مندی سے کچھ حاصل نہیں کیا، جو کچھ میرے پاس ہے وہ اللہ کی دین ہے، اللہ کا عطا کیا ہوا اللہ کا تحفہ ہے۔ لیکن قارون اس صفت سے محروم تھا۔ قارون اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا کرتا تھا۔ اسی طرح قارون میں ایک اور صفت پائی جاتی تھی، وہ یہ ہے کہ وہ زمین پر نمائش کیا کرتا تھا، لوگوں کو دکھاوا کیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کو اتنی نعمتوں سے نوازا تھا، اس کا تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ نے جو نعمتیں اسے عطا کی ہیں ان نعمتوں کا صحیح استعمال کریں، انہیں چھپا کر رکھیں۔ لیکن قارون جو کچھ مال اس کے پاس تھا اسے لے کر باہر نکلا کرتا تھا، عیش کے ساتھ، فخر کرتے ہوئے، زیب و زینت کے ساتھ، نمائش کے ساتھ لوگوں کے سامنے نکلا کرتا تھا۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قارون اپنے قوم میں زینت کے اظہار کرتے ہوئے، اللہ نے جو کچھ اسے عطا کیا تھا اسے بتلاتے ہوئے، لوگوں کے سامنے بتاتے ہوئے، اتراتے ہوئے نکلا۔ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کو نعمتوں سے نوازے تو اسے چھپا کے رکھنا، لوگوں کے سامنے اسے نمائش کے طور پر بتلانا اور فخر کے طور پر لوگوں کے سامنے اسے ظاہر کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ اسلام نے جو کچھ نعمتیں عطا کی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کا صحیح استعمال ہو، لوگوں کے سامنے دکھاوے کے لیے یا لوگوں کی تعریف سننے کے لیے یا لوگوں پر فخر جتلانے کے لیے، لوگوں پر اپنی بڑائی بتلانے کے لیے ان نعمتوں کا استعمال کریں اور لوگوں کے سامنے ان چیزوں کو ظاہر کریں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسندیدہ صفت ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں ایک آدمی بہترین لباس پہن کر باہر نکلا، اس حال میں کہ اس کے خوبصورت لباس اسے بھائے جا رہے تھے، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ اترانا، فخر کے ساتھ چلنا اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اترانے کی وجہ سے اسے زمین میں دھسا دیا۔ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے اترانے کی وجہ سے، لوگوں کے سامنے فخر کے ساتھ نکلنے کی وجہ سے اور اپنے نفس کے عجب میں، اپنے نفس کی پرستی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا، اور قیامت تک وہ برابر زمین میں دھستا ہی رہے گا، اسے وہی سزا دی جائے گی۔ اور قارون کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سزا دی وہ یہی سزا دی، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اس کے اترا کر نکلنے کی وجہ سے، اپنے فخر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس کے گھر کے سمیت زمین میں دھسا دیا۔ یہ جو فخر کرنے والے، اترانے والے، نمائش کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کی سزا یہی ہے کہ جو اللہ کی نعمتوں کا انکار کرے اور ان نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب نہ کریں، ان کی سزا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا ہی میں ہلاک کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ اترانا، اکڑ کر چلنا، غرور، تکبر، یہ ایسی صفت ہے، یہ ایسی عادت ہے کہ انسان کو دنیا میں ہلاک کر دیتی ہیں۔ ان صفات سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، ان برے اخلاق سے اپنے آپ کو پاک رکھنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کا تذکرہ کیا۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قصص میں فرعون کا ذکر کیا اور قارون کا ذکر کیا، دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہلاک کر دیا۔ دونوں میں ایک چیز پائی جاتی تھی کہ فرعون، اس کے پاس سلطنت تھی، اس کے پاس حکمرانی تھی، وہ بادشاہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دولت اسے، سلطنت عطا کی تھی، حکومت عطا کی تھی، اسے
وہ بہت بڑا سمجھتا تھا. اس حکومت اور سلطنت کی وجہ سے، بادشاہی کی وجہ سے لوگوں پر وہ اپنے ظلم کیا کرتا تھا، اللہ کا انکار کیا کرتا تھا. اور قارون کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا، مال و دولت سے نوازا، اور اس مال کے ذریعے وہ لوگوں پر ظلم کیا کرتا تھا. دونوں کی برائی یہ کہ فرعون نے بادشاہی کے ذریعے اللہ کے ساتھ ناشکری کی، اللہ کا انکار کیا. قارون نے مال و دولت کی وجہ سے لوگوں پر ظلم کیا اور اللہ تعالیٰ کا انکار کیا. ان دونوں واقعات کے ذریعے اللہ نے بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے، اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے، اللہ کے ساتھ، اس کے بندوں کے ساتھ جو ناشکری کرنے والے ہوتے ہیں، ان کا انجام دنیا میں ہلاکت اور بربادی ہے. جو اللہ کا انکار کرے یا اللہ کی نعمتوں کا انکار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں انہیں ہلاک اور برباد کر دیتے ہیں. قارون کے اندر جو بری صفتیں پائی جاتی تھیں، ان میں ایک اہم بری صفت یہ ہے کہ وہ انا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، اپنے علاوہ دوسروں کو کچھ نہیں سمجھا کرتا تھا. جب لوگوں نے اسے نصیحت کی کہ اترا کر نہ چل، تو لوگوں کی نصیحت قبول کرنے کے بجائے اس نے کہا کہ یہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میری محنت ہے، میں نے کمایا. یہ جو میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ صفت ہے. آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں، جتنے گمراہ لوگ آئے، جتنے لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، جتنے لوگ گمراہ ہو گئے، ان میں یہ میں کی صفت پائی جاتی تھی جو کہ انہیں گمراہ کر دی. جو بھی انسان میں اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اپنے علاوہ کسی اور کو کمتر سمجھا، یہ میں جو ہے انانیت جو ہے، اسے حق کے راستے سے روکنے والی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد شیطان سے کہا کہ تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کر، لیکن شیطان کو سجدے سے روکنے والی چیز یہی میں ہے. شیطان نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو قبول کرنے کے بجائے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے بجائے، شیطان نے کہا انا خیر من، میں آدم کو سجدہ کروں، میں آدم کو سجدہ کروں، میں تو اس سے بہتر ہوں، شیطان نے کہا. اور اسی طرح فرعون کو اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا کی، سلطنت عطا کی، بادشاہت عطا کی، لیکن وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا، اپنے آپ کو عبادت کا مستحق سمجھتا تھا. لوگوں سے کہتا تھا کہ میری عبادت کرو، موسیٰ کی بات نہ مانو. موسیٰ کو کمتر سمجھتا تھا. موسیٰ کو کمتر سمجھنے کی وجہ سے لوگوں سے کہتا کہ میری عبادت کرو، میری بندگی کرو، میرے پاس بھی سلطنت ہے، میرے پاس بھی طاقت ہے، میرے پاس بھی بادشاہت ہے، حکومت ہے. وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا. تو قارون نے بھی یہی کہا کہ میرے پاس مال و جائیداد، مال ہے، جائیداد ہے، سب کچھ ہے. اس نے لوگوں کو غلام بنانا چاہا، اللہ کی غلامی کرنا نہیں پسند کیا. تو اس طرح قارون کے اندر جو میں کی جو صفت تھی، بری عادت تھی، یہ صفت نے اسے دنیا ہی میں ہلاک اور برباد کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بعض لوگوں کو مال دے کر، بعض لوگوں کو حکومت دے کر، بعض لوگوں کو طاقت دے کر آزماتے ہیں، تو بعض لوگوں کو محروم کر کے آزماتے ہیں. قارون کی مثال اس لیے دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے قارون کو عطا کیا، اللہ نے مال دے کر اسے آزمایا، لیکن اس نے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے بجائے، اس مال و جائیداد کو آخرت بنانے کے بجائے، اس نے اس چیز کو اللہ کی نافرمانی کے لیے استعمال کیا. لوگوں نے اسے کہا احسن کما احسن اللہ الیک، کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر، اللہ نے جس طرح تجھ پر احسان کیا لوگوں کے ساتھ تو حسن سلوک کر. لیکن قارون کچھ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. قارون، حامان اور فرعون کا ذکر قرآن مجید میں کئی جگہوں پر آیا. بعض مفسرین نے یہ نقطہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قارون کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ کیوں کیا. قارون کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی قریش کو یہ بتلانا چاہ رہے تھے کہ قریش کے سامنے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی باتیں واضح ہو چکی تھی. اللہ کے رسول سچے نبی تھے، جو پیغام لے آئے تھے وہ سچ ہے، سب کچھ واضح ہو گیا تھا. لیکن اس کے باوجود قریش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے، اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوئے. اس کی ایک وجہ یہ بتائی گئی کہ وہ سمجھا کرتے تھے
کہ اگر ہم محمد پر ایمان لے آئیں گے ہمارے مال و جائیداد اور قریش کا جو دبدبہ دوسرے لوگوں پر ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا کہ قارون نے بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان اس لیے نہیں لایا کہ اگر وہ ایمان لے آتا اس کا دبدبہ، اس کی طاقت، اس کا جو پاور ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تم لوگ بھی اسی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے ہو۔ ہوشیار ہو جاؤ، اگر تم لوگ اس بات سے باز نہ آؤ گے، محمد کے ساتھ دشمنی جو کر رہے ہو، محمد کی بات جو نہیں مان رہے ہو، اگر تم اس بات سے باز نہ آؤ تو تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو حال کے قارون کا ہوا۔ قارون نے مال جائیداد، منصب کی وجہ سے حق کا انکار کیا، تم لوگ بھی منصب، مال و جائیداد کی وجہ سے محمد کا انکار کر رہے ہو، تمہارا بھی وہی حشر ہوگا، تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جو انجام کے قارون کا ہوا۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کو تنبیہ کی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مال دیتے ہیں، یہ مال آزمائش ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس مال کا استعمال کیسے کیا جائے۔ قارون نے ناشکری کی، قارون نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، قارون نے ان نعمتوں کو اپنی طرف منسوب کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کر دیا۔ تو مال آزمائش ہے، اس امتحان میں ہم کیسے کامیاب ہوں گے؟ تو اسی لیے ہمیں شریعت نے کچھ پیغام دیے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کوئی بھی نعمت عطا کریں، وہ نعمت چاہے وہ مال کی شکل میں ہو، دولت کی شکل میں ہو، صحت کی شکل میں ہو، طاقت کی شکل میں ہو، عہدہ و منصب کی شکل میں ہو، کوئی بھی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس نعمت کا اعتراف کرنا چاہیے۔ نعمت کا اعتراف کرنا چاہیے کہ یہ نعمتیں مجھے ملی ہے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، میرا اس میں کچھ نہیں ہے، اللہ نے مجھے عطا کیا۔ اپنے دل سے اس کا اعتراف کرنا چاہیے، یہ رب کی نعمتیں ہیں، رب کی جانب سے عطا کردہ ہے، اللہ نے مجھے عطا کیا، یہ دل سے اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جب دل میں اعتراف ہو جائے، اس کے بعد زبان سے اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اور جب کبھی اللہ تعالیٰ کوئی بھی نعمت عطا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین آزماتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پڑھ کر دیکھیں، اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا، ساری نعمتیں، ان کے پاس بہت زیادہ نعمتیں تھیں۔ نعمتوں کو پانے کے بعد سلیمان علیہ السلام اس آزمائش اور امتحان کو جانتے تھے، اور وہ نعمتوں کو دیکھ کر کہا کرتے تھے، ہاں یہ سب نعمتیں میرے رب کی طرف سے ہیں، لیبلونی اشکر ام اکفر۔ اللہ رب العالمین مجھے آزمانا چاہتے ہیں، امتحان لینا چاہتے ہیں، اور اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں اس کا شکر بجا لاتا ہوں یا میں اس کی ناشکری کرتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرتے تھے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، پروردگار مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما کہ جو کچھ نعمتیں تو نے مجھے دی ہے ان نعمتوں کی شکر گزاری کروں۔ انبیاء کرام کی صفت تھی کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ کی نعمت حاصل ہو جاتی فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لایا کرتے تھے۔ اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صحابہ اکرام کو سکھایا کرتے تھے، جب کبھی تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں تم کہو رب اعنی علی ذکرک و شکرک، پروردگار مجھے تیرے ذکر کرنے، تجھے کثرت سے یاد کرنے اور تیری نعمتوں پر شکر بجا لانے کی شکر بجا لانے کے لیے مجھے توفیق عطا فرما، میری مدد فرما۔ تو کوئی بھی نعمت ملتی ہے تو نعمت امتحان ہے تو اس کا شکر بجا لانا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی بھی نعمت دیتے ہیں تو اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ صحیح استعمال کا مطلب جہاں خرچ کرنی ہے وہاں خرچ کرنا، جہاں خرچ نہیں کرنی ہے اس سے بچ جانا، اسراف سے بھی بچ جانا چاہیے۔ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کر دیتے ہیں تو وہ بعض لوگ بخیلی میں گر جاتے ہیں، بخیلی سے متاثر ہو جاتے ہیں، یعنی تو بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اسراف کرنے لگتے ہیں۔ ایک اچھے اور سچے مسلمان کی علامت یہ بتائی گئی کہ وہ اپنے اوپر، اپنے گھر بار پر، جن پر اسے خرچ کرنا ہے خرچ کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی اللہ کی نعمتوں کو خرچ کرتا ہے اور خرچ کرنے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مال خرچ کرنے پر بھی اسے ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آدمی اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے
تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں، ثواب دیتے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نعمتوں سے نوازیں، ان نعمتوں کا استعمال، ان نعمتوں کو خرچ کرنے لگیں تو اس میں اسراف ہے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین کسی کو مال سے نوازیں تو اس کا اثر اس کی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں، اس کا اثر اس کی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو جنت میں داخل نہیں کریں گے جس کے دل میں کبر ہو۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ایک آدمی ہے، وہ خوبصورتی کو چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے بہترین ہوں، اس کے جوتے بہترین ہوں، اچھے کپڑے پہن کر لوگوں کے سامنے بارونق اچھی شکل میں آنا چاہتا ہے، کہ اس طرح آنا بھی غرور اور تکبر میں شامل ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ رب العالمین جمیل ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اور غرور اور تکبر یہ ہے کہ آدمی حق کا انکار کر دیں اور دوسرے لوگوں کو کمتر سمجھنے لگیں، یہی غرور اور تکبر ہے۔ کوئی آدمی اللہ کی نعمتوں کو استعمال کریں، اچھے کپڑے پہنیں، اچھے جوتے پہنیں اور اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کریں، اور اس کے پاس اچھی گاڑی ہو، اچھا گھر ہو، اس میں اسراف نہ ہو، یہ چیز تکبر میں، غرور میں، اسراف میں داخل نہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جب کبھی اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت سے نوازتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ ان نعمتوں کا اثر اس کی زندگی میں نظر آئے، بخیلی بھی نہ ہو، اسراف بھی نہ ہو، جتنا استعمال کرنا ہے وہ چیز اس کے زندگی میں نظر آنی چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، اس کے بعد ان چیزوں کا صحیح استعمال ہماری زندگی میں آنی چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ کسی کو مال و دولت سے نوازیں تو اپنے اطراف میں جو محتاج ہیں، جو ضرورت مند ہیں، غربا اور مساکین، خاندان میں، پڑوس میں اور جانے پہچان میں جو بھی محتاج ہوتے ہیں ان کا خیال کرنا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری محنت سے چیزیں حاصل ہوئی ہیں، اس کا حقدار صرف میں ہوں، اس مال میں میرے خاندان یا میرے معاشرے یا میرے جان پہچان کے جو محتاج ہیں اس میں ان کا کوئی حق نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال اور دولت سے نوازا ہے تو اس کا بھی حق ہوتا ہے، غربا اور مساکین کا بھی اس میں حق ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غربا اور مساکین اور محتاجوں کی مدد کا حکم دیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ انسان کو چاہیے کہ اس کے علاوہ بھی جو بھی ضرورت مند محتاج نظر آئیں اور وہ مستحق ہوں تو ان کی مدد کرنی چاہیے، صلہ رحمی ان کے ساتھ کرنا چاہیے، صلہ رحمی میں جو ان کی ضرورت ہو ان کی اس کے ذریعے مدد کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی خوشخبری سنائی کہ جو آدمی اپنے سے کمتر لوگوں کو، جو محتاج ہیں، کمزور ہیں، جو مال کے محتاج ہوتے ہیں، ان کی مدد کرنے لگے تو یہ مدد کرنا بھی اس کے لیے برکت کا ذریعہ بنتے ہیں اور اس کے مال و جائیداد میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، کہ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق تمہارے مدد کی وجہ سے بھی آیا کرتے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے غریب رشتہ دار کو دیتا ہوں تو میں ان پر احسان کرتا ہوں، یہ احسان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بھی تمہیں دنیا ہی میں دیں گے، تمہارے مال و دولت میں اضافہ ہوگا، مال میں برکت نازل ہوگی۔ تو اس طرح اللہ رب العالمین نے کسی کو مال و دولت سے نوازیں، جائیداد سے نوازیں تو اسے اپنے اوپر بھی خرچ کرنا چاہیے، اس کے اطراف و اکناف میں جو رشتہ دار ہوں اور جو پڑوسی ہوں، غربا اور مساکین جو بھی ہوں، جسے بھی وہ جانتا ہوں مستحق ہوں، تو ان تک مال اور مدد پہنچانا چاہیے۔ یہ تین اہم باتیں تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات یہ ہے کہ جب کبھی ہم ہمارے مال و دولت کو نمائش کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، نمائش کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ نمائش کا مطلب یہ ہے کہ استعمال کریں لیکن ان استعمال کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو، ہمارے ان چیزوں کے استعمال کی وجہ سے ہمارے دل میں کسی طرح کا غرور یا تکبر یا اطرانے کی صفت نہ آ جائے۔ اس کے دو نقصانات ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، کیونکہ اس کے نعمت کا صحیح استعمال نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نازل ہو جائے گی۔ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ اطرانے کی وجہ سے سامنے والے کی نظر لگ سکتی، جس کی وجہ سے انسان اپنے مال و جائیداد سے محروم ہو سکتا ہے۔ نظر بہت خطرناک چیز ہے۔
آدمی نمائش کرنے لگیں تو لوگوں کی نظر لگ جائے تو اس کی نعمتیں چھن جا سکتی ہیں، نعمتوں کی برکتیں ختم ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنے مال و جائیداد کا صحیح استعمال کرنا سیکھنا چاہیے۔ اگر ہم آج کل ہمارے اپنے مالداروں میں، لوگوں میں ایک بری عادت یہ داخل ہو گئی ہے کہ جس کے پاس ہے وہ بھی شادی بیاہ کے موقع پر یا دوسرے موقعوں پر نمائش کرنا چاہتا ہے۔ اس کے دسترخوان میں کئی قسم کے کھانے ہونے چاہیے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے دعوت میں جس قدر زیادہ کھانوں کا انتظام، جس قدر زیادہ چیزوں کا انتظام کر دیں گے یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہوگی۔ جتنی ضرورت ہے اتنا انتظام کرنا چاہیے، حد سے زیادہ انتظام کر کے نمائش کرنے سے ہم نیکیوں کے بجائے گناہ میں پڑ سکتے ہیں۔ تو ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ لوگوں کی دیکھا دیکھی میں جن کے پاس نہیں ہے وہ لوگ بھی قرضہ لے کر اتنے شان آن بان شان کے ساتھ ولیمہ دعوتیں اس طرح کراتے ہیں کہ جن کے پاس ہے اس سے زیادہ یہ لوگ کر جاتے ہیں، اور لوگوں کے دکھاوے کے لیے قرضہ لے کر سود کی لعنت میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں مال و جائیداد کے صحیح استعمال کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہیں۔ تو قارون، فرعون اور حامان تاریخ کے بڑے سرغنے گزر چکے ہیں، کفر کے سرغنے تھے۔ ان کی وجہ سے تاریخ میں بڑی بڑی برائیاں، بڑے بڑے گناہ، ظلم واقع ہوئے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ جو آدمی نماز چھوڑنے والا ہوگا، نماز کا اہتمام نہیں کرنے والا، پابندی نہ کرنے والا ہوگا، اس کا حشر بھی فرعون، حامان اور قارون کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کفر کے سرغنے ہیں، اور ان کے ساتھ حشر کس کا ہوگا؟ جو نماز چھوڑنے والا، نماز کے معاملے میں سستی کرنے والے کی سزا یہ ہوگی کہ کل روز قیامت کفر کے سرغنوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، اس کو اٹھایا جائے گا۔ نماز کے معاملے میں سستی بہت خطرناک ہے۔ قارون کے ساتھ اٹھایا جائے، فرعون کے ساتھ اس کا حشر ہو، حامان کے ساتھ اس کا حشر ہو، کتنی بڑی بری بات ہے، کس قدر خسارے اور بدقسمتی کی بات ہوگی کہ لوگ نیک لوگوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ اٹھائے جائیں اور وہ نام کا مسلمان ہو، نماز چھوڑنے کی وجہ سے اس کا شمار قارون کے ساتھ ہو، بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ حسن روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل روز قیامت جو آدمی دنیا میں نماز کی حفاظت کر رہا ہوگا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ، کہ نماز کی پابندی کرنے والے کے لیے کل روز قیامت نور، روشنی ملے گی، اس کو برہان، اللہ تعالیٰ اسے حجت عطا کریں گے، راستہ عطا کریں گے جس کے ذریعے وہ صحیح راستہ پالے گا، وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور روز قیامت اللہ تعالیٰ اسے نجات دے دیں گے۔ یہ اس آدمی کے لیے جو دنیا میں نماز کی پابندی کرنے والا ہوگا، نماز کا اہتمام کرنے والا ہوگا۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو آدمی نماز کی حفاظت نہ کرے، جب من میں آئے نماز پڑھ لیے، جب دل میں آئے نماز پڑھ لیے، کوئی اہتمام نہیں، حفاظت نہیں کرنے والا۔ ہماری زندگی میں نماز ایک ایسی چیز ہونی چاہیے کہ ہمارے سارے کام نماز کے بعد ہوں۔ حفاظت جب داخل ہو جائے، جسے حفاظت کہتے ہیں کہ ہر کام نماز کے بعد، ہر کام سے پہلے ہمارے یہ سوچنا چاہیے کہ نماز کا وقت کیا ہے، اس کام کی وجہ سے ہماری نماز تو نہ چھوٹے۔ نماز کی حفاظت ہماری زندگی میں داخل ہو تو دنیا میں ہماری بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی، آخرت میں نجات بھی مل جائے گی۔ جو آدمی نماز کی حفاظت نہ کرے، موقع ملے، فرصت ملے، مسجد کی طرف چل گئے تو نماز پڑھ لے، تو ایسا آدمی نماز کی حفاظت کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو آدمی نماز کی حفاظت نہ کرے، لم یکن لہ نور ولا برہان ولا نجات یوم القیامہ، ایسے آدمی کو نہ روشنی ملے گی، نہ برہان ملے گی، نہ ہی نجات ملے گی، بلکہ اس کا حشر کیا ہوگا؟ وکان یوم القیامت مع قارون وفرعون وحامان وابی بن خلف، ایسا آدمی کل روز قیامت قارون، فرعون، حامان، ابی بن خلف کے ساتھ اس کا شمار ہوگا، اس کو حشر کے میدان میں کفر کے سرغنوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ نماز کی حفاظت کیجیے
اور قارون، فرعون اور حامان کے اندر جو بری صفتیں تھیں ان صفات سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار مجھے اور آپ کو بہترین اخلاق کو اختیار کرنے، ہر قسم کے برے اخلاق، بری عادات سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔